الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق عزیز دوستوں، ساتھیوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، رب ذوالجلال کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعے کی نماز کی نسبت سے جمع فرمایا۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو اور اللہ سے ایسے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں ایسا پیدا کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا مگر اسلام ہی کی حالت میں، یعنی تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہی رہو، ایمان والوں کی فہرست میں شامل ہی رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے اعمال کی وجہ سے آخری وقت میں ایمان تمہارے دلوں سے سلب کر لیا جائے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی باتوں اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ایمان تمہارا ختم ہو جائے اور پھر موت تمہاری ایک غیر مسلم ہونے کی حالت میں آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں دو لوگوں کا تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ ایک شخص ہے جو دن بھر عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے اور رات بھر تہجد میں، شب بیداری میں، تلاوت قرآن اور تسبیحات میں گزارتا ہے، اور دوسرا شخص ہے کہ جو عبادت تو اتنی نہیں کرتا لیکن اللہ رب العزت نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جن چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے ان سے بچتا ہے، حرام کاری، زنا کاری، بدکاری اور جتنے بھی فسق و فجور والے کام ہیں ان سے بہت دور رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عبادت گزار سے یہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا شخص بہتر ہے۔ عبادت گزار، پرہیزگار اور متقی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، متقی سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اللہ رب العزت کا اس آیت کے اندر جو ارشاد ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، پتہ یہ چلتا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری یعنی متقی ہونا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی اسی کو تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے انسان ان سے بچا رہے، انسان ان سے دور رہے، ان سے پرہیزگاری اختیار کرے، ان کے قریب بھی نہ جائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سے شرم کرو، اے لوگوں اللہ سے شرم کرو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ رب العزت سے ہم شرم کرتے ہیں، اللہ سے شرم کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شرم ایسے کرو جیسے کہ اللہ سے شرم کرنے کا حق ہے، اللہ سے جس طرح سے شرم کرنے کا حق ہے اس طرح سے شرم کرو۔ اور اس کے بعد آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، اور 3 باتیں در حقیقت وہ 6 باتیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سے حقیقت میں شرم کرنا وہ ہے کہ جو شخص اپنے سر کی حفاظت کرے، اپنے سر کی حفاظت کرے اور سر کے جو لوازمات ہیں، جو متعلقات ہیں ان کی حفاظت کرے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی اللہ رب العزت سے حقیقی معنی میں شرم کرنا یہ ہے، متقی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ جو اپنے پیٹ کی حفاظت کرے، اور ساتھ ساتھ میں فرمایا کہ اپنے پیٹ کے ساتھ جو پیٹ کے متعلقات ہیں ان کی حفاظت کرے۔ اور اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سے حقیقی معنی میں شرم کرنا یہ ہے کہ انسان موت کو کثرت سے یاد رکھے، اور موت کے بعد جب قبر میں جائے گا تو وہاں کے گلنے اور سڑنے کو اپنے ذہن کے اندر ہمیشہ یاد رکھے۔ اور اسی طرح جس نے آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا تو سمجھ لو اس نے دنیاوی زیب و زینت کو چھوڑ دیا۔ یہ چند باتیں، 3 باتیں ہیں لیکن حقیقی معنی میں یہ 6 باتیں ہیں۔ نمبر 1 سر کی حفاظت کرنا، حقیقی معنی میں اللہ رب العزت سے شرم کرنا ہے، اور سر کے لوازمات کی متعلقات کی حفاظت کرنا یہ دوسری بات ہے، یہ اللہ رب العزت سے حقیقی معنی میں شرم کرنا ہے۔ اور تیسری اور چوتھی بات پیٹ اور پیٹ کے متعلق جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرنا، یہ اللہ رب العزت سے حقیقی معنی میں شرم کرنا ہے۔ اور 5ویں بات موت کو کثرت سے یاد رکھنا اور قبر کے اندر گلنے اور سڑنے کو یاد رکھنا۔ اور 6ٹھی بات ارشاد فرمائی کہ جس نے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر لیا وہ دنیا کی چٹک مٹک میں اور زیب و زینت میں نہیں پھنسے گا۔ اب کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں، اور آپ کا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو تقوی ہے اور پرہیزگاری ہے وہی شخص اختیار کر سکتا ہے جو حقیقی معنی میں اللہ رب العزت سے حیا کرتا ہوگا، شرم کرتا ہوگا۔ اور حقیقی معنی میں شرم وہی کر سکتا ہے جو ان 6 باتوں کا لحاظ رکھے، جو شخص ان 6 باتوں کا لحاظ رکھے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی سر کی حفاظت۔ سر کی حفاظت کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سر کے اندر اللہ رب العزت نے بہت قیمتی اور بہت ہی عجیب و غریب ایک مشین فٹ کر رکھی ہے، ایک مشین فٹ کر رکھی ہے،
اور وہ مشین ایسی ہے کہ اس مشین کی رفتار کے آگے بڑے بڑے سائنسدانوں کی ایجاد کردہ چیزیں، ٹیلی فون، کمپیوٹر اور اڑنے والے ہوائی جہاز، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بجلی کوئی معنی نہیں رکھتی، بجلی کی رفتار بھی اس انسانی مشین کے آگے ہیچ ہے، بیکار ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے انسانی دماغ، وہ ہے انسانی دماغ۔ اگر انسانی دماغ اس کے اندر ذرہ برابر فطور پیدا ہو جائے، تھوڑا سا کریک ہو جائے، تو پھر وہ پاگلوں میں شمار ہونے لگتا ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ جس دماغ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں ایجاد کی، ہوائی جہاز، راکٹ، اس کو ایجاد کیا، کمپیوٹر جیسی دنیا کو ایجاد کیا، انسان اسی دماغ کا استعمال کر کے چاند اور سورج پہ پہنچ گیا، انسان اسی دماغ کا استعمال کر کے سمندر کے تہ میں پہنچ گیا، انسان اسی دماغ کا استعمال کر کے آج ہوا میں اڑ رہا ہے اور طرح طرح کے آلات اس نے ایجاد کیے۔ لیکن اگر اسی دماغ کو تھوڑا سا فطور اور تھوڑی سی اس کے اندر کمی واقع ہو جائے تو پھر وہ پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایک پاگل ہے، ایک دیوانہ ہے، کیا اس کے ہاتھ پیر نہیں ہے؟ کیا چہرہ صحیح سلامت نہیں ہے؟ کیا کان، آنکھ اور اسی طرح ناک اور آنکھیں یہ صحیح سلامت نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ چلنے کے لیے پیر بھی موجود ہے اور ہاتھ صحیح سلامت ہے، دیگر اعضاء بالکل صحیح سلامت ہے، لیکن اگر وہ بالکل بدتر ہیں، اسے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے، کیا کھانا ہے، کیا اوڑھنا ہے، کہاں جانا ہے اور کہاں اٹھنا ہے، کہاں کس طرح سے بات کرنی ہے، اسے تمیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دماغ کے اندر کمی واقع ہو گئی ہے، دماغ کے اندر فطور پیدا ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ دماغ اللہ رب العزت نے اتنی اہم اور اتنی قدر و قیمت والی چیز بندوں کو مرحمت فرمائی ہے کہ اگر اس دماغ کا استعمال صحیح طرح سے نہیں کیا گیا تو پھر اللہ رب العزت پھر جو ہے اس کے اندر سے صلاحیت کو سلب کر لیں گے، خیر کی بات نہیں ڈالیں گے۔ اس لیے ہم اپنے دماغ کو صحیح باتوں میں استعمال کریں، صحیح چیزوں میں لگائیں، اچھی باتیں سوچیں، کسی کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ نہ کریں، چوری، زناکاری، بدکاری اور اسی طرح کے جتنے بھی حرام کردہ کام ہیں ان سے بچیں۔ اس طرح کی باتیں جو انسان دماغ کے اندر سوچتا ہے تو پھر میرے بھائیوں وہ حقیقی معنی میں اللہ رب العزت سے جس طرح سے شرم کرنی چاہیے تھی اور حیا کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر رہا۔ حقیقی معنی میں شرم اور وہی کر سکتا ہے جو اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے سر کی حفاظت کرو، اپنے سر کی حفاظت کرو، یعنی اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرو، اپنے دماغ کی قدر اور منزلت کو جانو، اس کے مقام کو پہچانو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم الشان چیز مرحمت فرمائی ہے۔ اگر اس عمر میں آنے کے بعد بھی ہمارا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، عمر ہو چکی ہے 60-70 سال، 80 سال، 40 سال، لیکن پھر بھی وہ صحیح فیصلے کرنے پر قادر ہے، صحیح بات بتانے پر قادر ہے، اچھی بات کرنے پر قادر ہے، اچھی تجارت کرنے پر قادر ہے، اچھے معاملات کرنے پر قادر ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے اور غور کرے ان پاگل اور مجنون کی طرف اپنے دماغ کو لے کر جائے کہ ان کے اندر کیا کمی ہے۔ میری طرح ان کے بھی ہاتھ پیر ہیں، اس کا بھی چہرہ ہے، اس کا بھی بدن موجود ہے کپڑا پہننے کے لیے، لیکن وہ نہیں پہننا، وہ جیسے چاہے ٹاٹ لپیٹ کا پڑا رہتا ہے، جسم اگرچہ برہنہ رہ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دماغ کے اندر جو صلاحیت اور جو بات ہونی چاہیے تھی وہ باقی نہیں رہی۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے دماغ کو صحیح استعمال کرے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی، دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ سر کے جو متعلقات ہیں ان کی حفاظت کریں۔ سر کے جو متعلقات ہیں،
جب کہتے ہیں نا کہ کسی کی گردن اڑا دی تو کیا اڑتا ہے؟ سر اڑ گیا خالی، آنکھ بھی جاتی ہے، ناک بھی جاتی ہے، منہ بھی جاتا ہے، کان بھی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں نہیں؟ تو لوازمات کا مطلب یہ ہے متعلقات کا کہ سر کے جو متعلقات ہیں، آنکھ، ناک، چہرہ اور زبان، کان، ان سب کی حفاظت کرے، ان سب کی حفاظت کرے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت ہی عظیم الشان اور بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں۔ اگر ان میں سے قدرتی طور پر ایک چیز میں بھی کمی واقع ہو جائے، ایک چیز میں بھی کمی واقع ہو جائے، تو دنیا کے تمام سائنسداں اور جتنے بھی اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہم نے اپنا دماغ استعمال کر کے آسمان پہ پہنچ گئے اور سمندر کی تہ میں پہنچ گئے اور ہم نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر دی کہ دنیا دیکھ کر حیرت کرتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کہ ذرا غور کریں، اگر ان تمام چیزوں میں سے ایک چیز بھی، آنکھ کے بینائی اگر اللہ تعالیٰ اٹھا لے تو کون ہے دنیا بھر کے سائنسداں مل کر بھی اگر آنکھ کی روشنی کو واپس کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے؟ وہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بہت ہی عظیم الشان پیدا کی ہیں اور ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر سائنسداں مل کر آنکھ کی روشنی واپس کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی گونگا ہے اس کو بولنے کی صلاحیت اگر دنیا بھر کے سائنسدان پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ کوئی بہرا ہے تو اس کو سننے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ اے سائنسدانوں، اگر تم اپنی سائنسی پر اور اپنے دماغ پر فخر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے کہ ذرا آئیں میدان میں، لگے لائن میں، اور ذرا آئیں میرے سامنے، میری ایک چھوٹی سی مخلوق ہے مکھی کی شکل میں، ایک چھوٹی سی مخلوق ہے مچھر کی شکل میں، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، قوت ہے، تو پھر اس جیسی پیدا کر کے دکھا دو، اس جیسی پیدا کر کے دکھا دو۔ پیدا نہیں کر سکتے۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی قدرت کے آگے دنیا کی ساری چیزیں ہیچ ہیں، بیکار ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے ہم سب کے آنکھ، کان اور ہماری زبان صحیح سلامت رکھی ہے، ہم بولنے پر قادر ہیں، دیکھنے پر قادر ہیں، سننے پر قادر ہیں، تو میرے بھائیوں ہم اس کو غنیمت سمجھیں، ان کی حفاظت کریں، ان کا استعمال صحیح کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے سر کی حفاظت کرے اور سر کے جو متعلقات ہیں ان کی حفاظت کرے۔ جو شخص ان دو کی حفاظت کرے گا وہ حقیقی معنی میں اللہ رب العزت سے شرم کرنے والا ہوگا، اللہ تعالی سے حیا کرنے والا ہوگا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ انسان اپنے پیٹ کی حفاظت کرے۔ پیٹ کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز داخل نہ کرے، حرام چیز داخل نہ کرے، یعنی کوئی بھی لقمہ حرام کا اس پیٹ کے اندر داخل نہ کرے۔ اسی سے اشارہ ملتا ہے کہ ہم اپنی کمائی کو خالص کریں، ہم اپنی کمائی کو، اپنی تجارت کو خالص رکھیں، حرام کی ملاوٹ، جھوٹ کی ملاوٹ، فریب کی ملاوٹ، دھوکہ دہی کی ملاوٹ، ان سے بالکل پاک رکھیں اپنے کاروبار۔ آج تو فیشن بن گیا، بلکہ پہچان بن گئی، اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے پھرتے ہیں کہ جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو پھر ہماری تجارت میں فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں پیسے نہیں ملیں گے، ہماری آمدنی نہیں بڑھے گی۔ جب تک ہم دھوکہ نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، جب تک کام ہی نہیں چلے گا۔ میرے بھائیو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ 1 روپیہ اگر جھوٹ بول کر کما رہا ہے تو اپنے پیٹ کے اندر داخل کر کے وہ اپنے پیٹ کو آگ اور بچھو اور سانپ کا گڑھا بنا رہا ہے، جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں وہ تیار کر رہا ہے۔
وہ یہ نہیں سوچتا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم اپنی کمائی کو خالص کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جو شخص اپنے پیٹ کی حفاظت کرے گا وہی صحیح معنی میں اور حقیقی معنی میں اللہ رب العزت سے شرم کرنے والا ہوگا اور اللہ رب العزت سے حیا کرنے والا ہوگا۔ اور جو شخص حیا کرنے والا ہو تو پھر اس کے لیے تو اللہ رب العزت کے پیغامات اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہونا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنی مرضی کے مطابق قدم بڑھانا سکھاتے ہیں، اس کی مدد کے لیے اس کا بازو بن جاتے ہیں، اس کے قدم بن جاتے ہیں، اس کی آنکھ اور زبان بن جاتے ہیں۔ پھر وہ برائی نہیں کرتا، پھر اس سے کوئی کمی اور کوئی کوتاہی سرزد نہیں ہوتی اللہ رب العزت نے۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں پر قرآن کریم کی آیات میں حکم دیا ہے کہ اپنے اعضاء کی حفاظت کرو، اپنے آنکھ، اپنے چہرے اور اسی طرح اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ جس نے اپنی زبان کو قابو کر لیا سمجھ لو کہ اس کا پورا جسم محفوظ ہے اور اس نے اپنے پورے جسم کی حفاظت کر لی۔ جب انسان کسی سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے تو پھر شروعات جو ہوتی ہے وہ زبان کے ذریعے ہوتی ہے۔ پہلے بول بال ہوگی، جب بول بال میں حد سے تجاوز ہوگا تو پھر دوسرے اعضاء حرکت میں آئیں گے، آنکھیں چلیں گی، پھر ہاتھ پیر چلیں گے، پھر یہ جھگڑا بڑھتا چلے جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اس لیے جھوٹ مت بولو۔ جب جھوٹ انسان نہیں بولے گا تو کمائی اپنی خالص رکھے گا۔ جب خالص کمائی ہوگی تو پیٹ کے اندر جانے والی غذا بھی وہ خالص رہے گی اور حلال رہے گی۔ جب خالص کمائی ہمارے پیٹ کے اندر جائے گی تو پھر وہ جسم کا حصہ بنے گی، وہ بیماریاں پیدا نہیں کرے گی، وہ فطور پیدا نہیں کرے گی، وہ ہماری باڈی کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ لیکن جب انسان حرام کی کمائی اس باڈی کے اندر داخل کرے گا تو پھر ایسی بیماریاں جنم لے گی کہ اتنا کمایا نہیں ہوگا کہ جتنا وہ اس بیماری کو دور کرنے میں لٹا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ وقت بھی ہو گیا اور گفتگو ابھی بہت ساری باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہوگی۔ تو جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔